بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خدا آپ سب کو دونوں جہان کی خوشیاں کامیابیاں عطا کرے۔ اور میرے وہ ساتھی جو بہت شوق سے شیخ سعدی کی حکایات کو سن رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نہج البلاغہ کی کلمات قصار کلام امیر المؤمنین کو سن رہے ہیں، ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور جنہوں نے اب بھی نیا سننا شروع کیا ہے وہ جلدی سے سب سے پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ آج ایک اور شیخ سعدی کی حکایت، اور یہ حکایت بہت ہی مختصر لیکن اتنی عمدہ حکایت ہے کہ دل چاہا کہ جلدی سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے، کیونکہ اس حکایت کو پڑھنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں اپنی شخصیت کی پہچان بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ حکایات ایسے ہی نہیں ہوتی ہیں، یقیناً ہمیں پالش کرنے کے لیے اور ہمارے اندر اچھی تبدیلیاں لانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یقین جانیے اس حکایت کو پڑھنے کے بعد میں نے قرآن سے اس لفظ کی تحقیق کری اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ قرآن میں کس طرح سے مختلف مقامات پہ اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ جی ہاں، تو وقت ضائع کیے بنا جلدی سے شیئر کرتے ہیں۔ آج کی حکایت ہے پانی کا ایک قطرہ۔ کہانی کچھ پانی کے قطرے کی ہے، اور شیخ سعدی کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ پانی کا ایک ننھا سا قطرہ بادل سے ٹپکا اور دریا میں آن گرا۔ اس ننھے قطرے نے جب دریا کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ کیا تو اسے اپنی ذات نہایت حقیر محسوس ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ اتنے بڑے دریا کے مقابلے میں بھلا میری کیا ہستی ہے؟ میں تو کسی شمار میں آتا ہی نہیں، باقی بھی رہا تو کیا، فنا بھی ہو گیا تو کیا۔ قطرے نے یہ تمام باتیں نہایت عجز و انکساری سے سوچی تھیں کہ ایک صدف نے اسے اپنے منہ کھول کر اپنے اندر کر لیا اور پھر اس کی پرورش کر کے اسے قیمتی موتی بنا دیا، قیمتی موتی میں تبدیل کر دیا۔ لیکن یقیناً اس سے یہ اعزاز و مرتبہ اس لیے حاصل ہوا کہ اس نے خود کو حقیر جانا، اور یاد رکھیے جس نے خود کو حقیر جانا وہی بلند مرتبے کا حامل ہوا۔ اب اس مختصر سی حکایت کی وجہ بیان کیا تھی؟ شیخ سعدی اس حکایت میں پانی کے قطرے کی کیفیت کو بیان کرنے کے بعد، اس کی حقیقت عجز و انکساری کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پس جس شخص نے بھی عجز و انکساری کا مظاہرہ کیا وہ یقیناً بارگاہ الہی میں کامیاب و کامران ہوا۔ اللہ عز و جل کو انسان کی جو نیکی سب سے زیادہ پسند ہے وہ اس کا عجز ہے، اور عجز و انکساری اختیار کرنا تو ہمارے آقا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء اللہ علیہ السلام کا شیوا ہے۔ یقین جانیے اس کو جب قرآن سے ملایا تو خود قرآن میں 19 مقامات ایسے ہیں جہاں پر عجز و انکساری کا ذکر ہوا ہے، مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں۔ یقیناً ہم بھی اپنے اندر اس حکمت سے پائی گئی نصیحت کو حاصل کرنے کے بعد اپنے اندر تبدیلی ضرور لائیں گے۔ ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کہ یہ چھوٹی سی حکایت آپ کو کیسی لگی۔ بہت شکریہ۔